تو اب ظاہر ہے بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں آپ کے لوگ یہاں اسلام آباد میں ہیں، پڑھتے ہیں اور بلکہ یہیں سیٹل ڈاؤن بھی زیادہ تر ہو جاتے ہیں، وہ واپس جا کے اپنے خطے کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ ملازمتوں میں کوئی اس میں بھی باہر سے لوگ زیادہ جا رہے ہیں وہاں کا نظام چلانے کے لیے، یا وہاں کے لوکل لوگوں کی بھی پارٹیسپیشن ہے؟ وہاں کے لوگوں کا کم ہے، اگرچہ گورنمنٹ لیول پہ کوئی فیصد ہے وہاں لوکل اور وفاقی حساب سے، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی زیادہ تر جو ہے وہ غیر متعلقہ لوگوں کو وہاں لے جا کے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی وزیر اعلیٰ کے مشیر بنے ہیں، ہاں جی، تو وہ مشیر سیاحت یا کوئی چیز ہے وہ بھی پنجاب سے لے کے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرا بھی میرٹ پہ بنتا ہے یعنی ہم بھی ادھر سے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو بھی مشیر بنے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ سے دوستی ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، بس وہی ہے، وزیر اعلیٰ سے دوستی ہونی چاہیے، وہ آپ کو کہیں بھی وہ جو ہے کھپا دیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا سے افسوسناک بات ہے، سنجیدہ بات ہے کہ تکلیف دہ بات۔ ہاں یہ ہے، تو یہ چیزیں ابھی اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، پہاڑ ہے وہاں پہ، قیمتی پہاڑ ہے، منرلس ہے، اسٹون ہے صحیح، وہاں پہ، صحیح ہے، ٹھیک نہیں، کروڑوں کی مالیت کے پتھر ہے وہاں پہ، لیکن اس کو افسوس کا مقام ہے، وہاں کے کسی کو لیز پہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ کون لے رہا ہے؟ یہاں ڈون سے لوگ آ کے لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ کسی کو شیئرنگ بھی نہیں دے رہا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور قبضہ کر کے لے کے جاتے ہیں، اور اس کا حق بھی نہیں دیتے ہیں۔ جس گاؤں کا وہ زمین ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس گاؤں میں وہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ تو اس گاؤں کے نام پہ ہے، لیکن جس کو لیز دیا ہوا ہے وہ آ کے لے کے جاتے ہیں، اس گاؤں والوں کو بھی ان کا حق نہیں دیتا۔ اس کے اوپر آپ نے کوئی کیا ہے اعداد و شمار جمع کیے ہیں کہ کون کون سے پہاڑوں پہ قبضہ ہو چکا ہے؟ آپ پہاڑ کی بات کون کون سے مت پوچھیں نا، یعنی کس کس پہاڑ پہ نہیں ہوئے، یہ گئے، ایک پہاڑ بھی نہیں بچا ہے۔ دریا کی تہ سے لے کر پہاڑوں کی چوٹی تک جو ہے وہ لیز پہ دیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے! ہاں، میں سلام پیش کرتا ہوں گلگت بلتستان کے عوام کو، ابھی تک رجسٹ کر کے کسی کو وہاں پہ باہر سے کسی کو وہاں پہ کام کرنے نہیں دے رہا ہے۔ جہاں جہاں گورنمنٹ پاور ہو گئے، لوگوں نے پیسے لگا کے سفارش لگا کے کام کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عوامی ایشوز ہے اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یا اس فورم سے میں کہنا چاہتا ہوں مقتدر اداروں سے اور وزارت سے اور وفاقی لوگوں سے بھی کہ گلگت بلتستان کے زمینوں کو بھی ہماری ملکیت قرار کے دے دیں، پہاڑوں کو بھی جس علاقے کے پہاڑ ہے اسی علاقے کو دے دیں، لیز دینا ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، اس کو اونرشپ دے دیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے، اگر ان کے پاس مشین نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، تو ان کے ذریعے سے آپ باہر سے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آئیں، ان کے ذریعے سے انویسٹ کریں اور وہاں پہ کام۔ تو وہاں جو متنازع علاقہ ہے اس میں تقریباً 28 سے 30 چیزوں پہ سبسڈی ہے۔ گلگت بلتستان میں جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ساتھ، کرگل لداخ میں، اچھا کرگل لداخ، تو یہاں گلگت بلتستان کے لیے واحد یہی گندم ہے سبسڈی، ٹھیک ہے، باقی ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں، باقی کسی چیز پہ کوئی سبسڈی نہیں ہے، واحد گندم ہے۔ گندم پہ بار بار ہمیں روڈ میں لایا جاتا ہے، ہر سال۔ صحیح ہے، مہدی شاہ کے زمانے میں بھی گندم کو بڑھایا گیا، پھر عوام روڈ پہ آئے، حفیظ الرحمان کے دور میں بھی گندم بڑھایا گیا، پھر عوام روڈ پہ آئے، خالد خورشید کے زمانے میں بھی گندم کو بڑھایا گیا۔ یعنی بنیادی چیز آٹا ہی جب مہنگا ہو جائے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ اب گلبر خان نے بھی جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا ہے، ایک دم سے جو ہے 50-30 روپے ایک دم سے بڑھا دیا ہے۔ تو عوام بیچارہ کیا کریں، کہتے ہیں کہ بھئی ایک سبسڈی ہے، اب پاکستان میں کتنے سبسڈی رہے ہیں، میٹرو پہ کتنے دے رہے ہیں، پیایا پہ کتنے دے رہے ہیں، باقی چیزوں پہ کتنے دے رہے ہیں، آغا صاحب دے رہے تھے، صرف گلگت بلتستان کے لیے گندم کی سبسڈی ہے۔ ہاں، اب میں تو یہی کہوں گا، میں گلگت بلتستان کے عوام سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اب اس گندم سبسڈی کے ڈیمانڈ سے تھوڑا آگے بڑھیں، ہاں، جو ہمارا جینوین حقوق ہے اس کی طرف جائیں۔ صحیح، ہمارے لیے متنازع علاقے کے سارے حقوق دے ابھی ہمیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ٹھیک، ایک دو حق ہمیں دے کے ہمیں خاموش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح، جتنے متنازع علاقے کے حقوق ہیں وہ ہمیں دے دیں، صحیح ہے، یا آئین دے دیں، آئین میں ہمیں ایڈجسٹ کریں پاکستان کے، ہم کوئی باقی سبسڈی چیزیں مانگنا نہیں چاہتے ہیں، یہاں NFC ایوارڈ دے دیں، میں شامل کریں، ہمیں نمائندگی دے دیں، یہاں پہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی ہمارے دے دیں، سینٹ میں دے دیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ پراپر ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں ٹریٹ کریں گے تو ہم بھی اسی حساب سے آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یا میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو، متنازع علاقے کا حقوق بھی نہ دیں،
اور یہاں آئین کے ساتھ ہمارا باقاعدہ جناب اتصال بھی نہ ہو تو آئندہ آنے والے جوانوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. ہم اپنے نسل تک، ہم اپنی جان تک ہم ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ بڑی الارمنگ بات کر رہے ہیں، بہت سنجیدہ بات ہو گئی. جوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. صحیح. جوان کیوں قوم پرست بن رہے ہیں؟ کیوں نیشنلسٹ بن رہے ہیں؟ صحیح. کیوں پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے وہاں کے جوان تیار نہیں ہے؟ کیوں چلو چلو کرگل کے لیے نعرے لگاتے ہیں؟ اچھا، یہ چیزیں کیوں کشمیر جیسا ہمیں حق نہیں دیتے؟ کیوں پاکستان جیسے حق نہیں دیتے ہمیں؟ تو وہاں کے جو ابھی نیو جنریشن ہے ان کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم واضح طور پر کہتے ہیں نیو جنریشن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. بعد میں جو دیکھا جائے گا پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. اچھا، ہمارا یہی ہے کبھی ویسے کہ میرا بھی مسئلہ ہے اور یہاں بہت سارے لوگوں کا کہ دل کرتا ہے کہ جاؤں GBC وغیرہ کا وزٹ کروں، پھر جب کرایہ دیکھتے ہیں PIA کا تو پھر کہتا اچھا چلو یار رہنے نہیں دو. تو آپ کا کوئی لوگوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی PIA کی مہنگائی کرایوں میں کوئی چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ہو جائے؟ حالانکہ ویسے PIA ویسے رہے راضی ہونے والی ہے. ہاں، اگر PIA کا ہمیں سبسڈی نہیں دیتے ہیں تو باقی پاکستان میں جہاں PIA کی سروس ہے یار ان جیسا تو ہمیں وزٹ کرو نا. یہاں سے کراچی کتنے گھنٹے کا ہے؟ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے فلائٹ پہ. ٹھیک ہے نہیں؟ وہی کرایہ ہم سے لے لو جو کراچی کا لیتے ہیں، وہی ہم سے لے لو نا. ہم سے کیوں زیادہ لیتے ہیں؟ اچھا، آپ سے زیادہ لیتے ہیں؟ کراچی سے بھی زیادہ لیتے ہیں؟ ہاں، کراچی سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. کراچی میں ابھی جائیں گے، ٹھیک ہے نہیں، تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 ہزار تک آپ سے کرایہ لیں گے جہاز میں. کم از کم 18-20 سے. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن آپ GB میں جائیں گے تو 30-35 تک ہے. اچھا، تو پھر اس طرح تو ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ہونی چاہیے. وہاں پہ روڈ اگر بن جائے، ویلیز میں روڈ بن جائے، ٹکٹس میں کمی ہو، ہوٹلنگ میں وہاں آسانی ہو، بجلی ہو ہمارے لیے، الیکٹریسٹی ہو ہمارے لیے. بجلی نہیں ہے ابھی. آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ ہمیں بجلی ملتا ہے. وہ علاقہ جو بجلی کے حوالے سے بہت پوٹینشیل اس میں ہے، لاکھوں جو ہے وہ میگا واٹ وہاں سے بجلی جنریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھیں اچھا وہاں کچھ میں کلوز کرنے لگا تھا، ایک آخری سوال ہے کہ وہاں کچھ ڈیمز بن رہے تھے اور وہاں کے ڈیمز پہ بڑی سیاست بھی ہوئی، تو آپ کے نالج میں ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے؟ ہاں، ڈیم جو ایک تو ادھر بادشاہ ڈیم، ہاں جی دیامار بادشاہ ڈیم، یس، ٹھیک ہے نہیں، اس میں بھی دیامار والوں کو حقوق نہیں دے رہے ہیں. دیامار والوں کے ملازمین نہیں لے رہے ہیں. دیامار والوں کے جو لینڈ افیکٹو ہوئے ہیں ان کو معاوضہ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، دیامار والوں کو کچھ حقوق نہیں دے رہے ہیں. تو وہ لوگ بھی روڈ پہ ہیں نا. ابھی جو کشمیر میں جو ہو رہا ہے، دریا تو کشمیر سے آتے ہیں لیکن کشمیر خالی ہے، ابھی ان کو کوئی حقوق نہیں دے رہا ہے. کشمیر میں بھی بجلی کے لحاظ سے کتنے وہ ہو رہے ہیں، احتجاجات ہو رہے ہیں. ایسا ہی. ہاں، تو وہاں پر بھی ایک تو یہ ہے. دوسرے جو ہے وہ ادھر ستپارہ ڈیم تھا، مشرف کے زمانے میں بنایا تھا اور اربوں پیسے انہوں نے کھا لیے، لیکن ڈیم جو ہے وہ 30% بھی پورے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ابھی یہ مسائل اور بھی آ رہے ہیں. پینے کے پانی کا مسئلہ ہے ابھی وہاں پہ، جہاں پہ دنیا کے اعلیٰ ترین گلیشیئرز ہیں، چشمے ہیں، پینے کے پانی کے لیے ہم ترستے ہیں. کیا حسن اہتمام ہے، ماشاءاللہ جناب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لیکن جاتے جاتے یہ اس فورم سے اپنے فالوورز کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے دشمنوں کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ گلگت بلتستان کے باسی جہاں کہیں بھی ہو، یقیناً ہم محب وطن پاکستانی ہے، پاکستانی رہیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں.